الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3936 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں سعد بن ابی وقاص کی بیماری کا تذکرہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں تھے، حج کرنے آئے تھے، تو سعد بن ابی وقاص بھی آئے تھے، تو یہ بیمار ہو گئی اور بیماری اس کی کافی حد تک یہ تھی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ میں اسی میں وفات کر جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عادت کے لیے گئے، ان کو تسلی دی، سمجھایا۔ سعد بن ابی وقاص یہ بھی کہ اللہ کے رسول میرے پاس بہت سارا مال ہے، میں چاہتا ہوں اتنا مال خرچ کر دوں۔ تو آپ نے کہا 1/3 یعنی 3 حصے میں سے ایک حصہ خرچ کر دو، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور بچوں کو، اپنی اولاد کو تنگ دست چھوڑ کر جانا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں مالدار بنا کر جاؤ۔ اسی طرح آپ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا، قال احمد بن یونس عن ابراہیم، احمد بن یونس بیان کرتے ہیں ابراہیم کے حوالے سے، انتظر ذریتک ولست بنافق نفقتا تبتغی بها وجه اللہ الا اجارک بها، کہ آپ نے سعد بن ابی وقاص کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ سعد، اپنی جو اولاد تم چھوڑو گے، جو ذریت چھوڑو گے، اس پر جو بھی تم خرچ کرو گے اور اس سے مقصود اللہ کی رضا مندی ہوگی، تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسروں پر خرچ کریں، پڑوسیوں پر خرچ کریں، دوسروں پر خرچ کریں، ثواب ملتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کیسے فرماتا، ثواب صرف دوسروں پر خرچ کرنا نہیں ہے، آپ اپنی ذریت پر، اپنی اولاد پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے رشتے داروں پر خرچ کرنا، اس پر بھی ثواب ہے، بلکہ دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اس پر زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ اب تو ان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، دوسرا کی رشتے داری نبھا رہے ہیں۔ بہت سارے رشتے اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں نا کہ لوگ اپنے ان رشتے داروں کا خیال نہیں کر پاتے، تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یار فلاں ہمارے رشتہ ہم سے ناراض ہے، ہم نے بگاڑا کیا ہے؟ صرف بگاڑنے سے نہیں بگڑتا، یہ بھی سمجھو کہ ہم نے بنایا کیا۔ بھئی یہ دل میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں پریشان تھا تو میرا فلاں رشتے دار ہمارے کام نہیں آئے، تو دل میں پنپ رہا ہوتا، میں فلاں دکھ میں تھا، میرا فلاں رشتے دار کام نہیں آیا، وہ دل میں بھاپ بن رہا ہوتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ بھئی اگر تم رشتے دار ہو تو تم ہمارے کام نہیں آئے، تو جو ہمارے رشتے دار نہیں ہے ان میں اور تمہیں فرق کیا ہے؟ تو گویا اگر آپ رشتے داروں، اپنے قریبیوں کے کام نہیں آئیں گے تو رشتے وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے تو کہا گیا کہ آپ اپنوں پر خرچ کرو گے، زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آپ نے یہ تعلیم دی کہ اپنی اولاد، اپنے ذریت پر خرچ کرو گے اور مقصد اللہ کی رضا مندی ہوگی تو اس پر وہ ثواب ملے گا۔ حتی لقمہ تتجعلها فی امراتک، یہاں تک کہ آپ نے مثال دیتے فرمایا کہ اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالیں نا، اس پر ثواب ملے گا۔ بس مقصد یہ کہ بھئی یہ ہمارے رسول کا طریقہ ہے بیویوں سے محبت کرنے کا، انبیاء کی سنت ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اس نیت سے اگر کوئی محبت سے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے نا تو اس پر ثواب ملے گا۔ اور یہ تو نیچر کی بات کی کہ بھئی بیوی کے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو، بیوی بھی خوش ہو جائے اور اللہ بھی خوش ہو جائے، ثواب بھی ملے گا، تو کتنی بہترین یہ چیز ہے۔ اور اس میں گھر کا ماحول اچھا بنانے کا ایک ہنر دیا گیا ہے۔ دیکھیے وہ گھر زیادہ پرسکون ہوتا ہے جس میں بیوی خوش ہوتی ہے، اور ہر اچھے مرد کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ بیویوں کو خوش رکھتا ہے۔ اور اگر بیوی ناراض، سب کو پتا، تو گھر پہ ٹھکانا نہیں لگتا، پھر باہر ہی ٹائم پاس ہوتا ہے۔ تو گھر کا اچھا ماحول بنانے کی ضروری ہے کہ بیوی خوش رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر محبت میں کوئی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اللہ اس سے بھی ثواب دیتا ہے۔ پھر آپ نے اور سمجھایا، قلت یا رسول اللہ، سعد بن ابی وقاص نے سوال کیا، اللہ کے رسول، اخلف بعد صحابی، کیا میں اپنے صحابہ کے پیچھے رہ جاؤں گا؟ یعنی ہم سب مکہ چھوڑ کر
ہجرت کے مدینہ چلے. اب واپس حج کرنے آئے تو میں تو بیمار ہو گیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسی میں وفات کر جاؤں گا, تو پھر تو میں مکہ ہی میں رہ جاؤں گا نا, جبکہ میرا مقصد تھا کہ میں تو اللہ کے لیے ہجرت کے مدینہ گیا ہوں اور واپس ہی رہ جاؤں گا. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہوگی. تو نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤں گا؟ قال انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی بہ وجہ اللہ الا ازددت بہ درجۃ ورفعۃ. آپ نے فرمایا نہیں, تم پیچھے نہیں رہو گے, تم اور بھی ایسی نیکیاں کرو گے جس سے اللہ کی رضا مندی ہوگی اور اس کے ذریعے تمہارے درجات اور بھی بلند ہوں گے. یعنی آپ نے ان کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ وفات کر جاؤ گے, امید ہے کہ ابھی آپ کو اور بھی موقع ملے گا, اور موقع ملے گا, اس موقع میں آپ ایسا کام کرو گے کہ آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے. اور ہے اس کے بعد بھی 40 سال تک سعد بن ابی وقاص باحیات رہے, اور عراق ہی نہیں کہ ہاتھ پر فتح ہوا, اور بہت سارے مسلمان ان کے ہاتھ پر, مسلمان بھی بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہو گئے. تو آپ نے یہ تسلی دی اور کہا نہیں, آپ پیچھے نہیں رہو گے بلکہ آپ ایسا کام کرو گے کہ آپ کا درجہ بلند ہوگا. وَلَعَلَّكَ تُخَلِّفُ حَتَّى يَنْتَفِعُ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضُرَّ بِكَ آخَرُونَ. اور فرمایا امید ہے کہ آپ اس کے بعد بھی باحیات رہو گے, یعنی وفات نہیں کر جاؤ گے, اور لوگ آپ کی زندگی سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ کو نقصان بھی ہوگا. یعنی جو مسلمان ہوں گے وہ فائدہ اٹھائیں گے, کافر جو ہوں گے ان کا نقصان ہوگا. تو آپ نے یہ تسلی دی, اور طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی بیمار کے پاس جائیں عیادت کے لیے تو اس کو تسلی دیں, اس کو امید دلائیں, ایسا جملہ اور کلمہ نہ بولے کہ وہ مایوس ہو جائے. آپ نے کتنے بھی سنگین حالت میں, بھائی اللہ کے لیے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے نا, تو آپ اچھی امید رکھیں اللہ کی ذات سے, اور اس کو امید دلائیں کہ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے, اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وہ بیماریاں اگر پیدا کرتا ہے تو اس کا علاج بھی اتارتا ہے, اس کے لیے کوئی ایسی تسلی والے جملے نہیں کہ بھائی اب تو آپ کا آخری وقت ہے, آپ وصیت اور نصیحت کر دیجیے. یہی ہوتا ہے نا, جب یہ زیادہ فکر ہوتی ہے کہ بھئی کچھ وصیت کروا لیں اور کچھ نصیحت کروا لیں. یہ کام کیا ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں, اس بیمار کی بیماری میں اضافہ کر دیتے, اس کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے کہ یار ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو بھی احساس ہو گیا کہ میں اب جانے والا ہوں. تو کبھی بھی کسی بیمار کے پاس اس طرح کے کلمے نہ کہیں کہ اس سے وہ مایوس ہو جائے, زندگی سے وہ نا امید ہو جائے. کبھی بھی اس طرح, جیسے آپ دیکھیں سال میں کس حالت تو ایسی تھی کہ بس یہ جانے والے, لیکن پھر بھی آپ نے کہا امید ہے کہ آپ زندہ رہو گے اور لوگوں کو فائدہ بھی آپ سے پہنچے گا اور اسلام کے دشمنوں کو نقصان بھی پہنچے گا. پھر آپ نے آگے دعا بھی کی, اللہ مام دے لیا صاحب ہجرتوں, اللہ تو ہمارے اصحاب کی ہجرت کو مکمل کر دے. یعنی وہ مدینہ چھوڑ کر حج کے لیے مکہ میں آئے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا کہ وہ بیچارے مکہ ہی میں رہ جائیں اور مدینہ چھوٹ جائے. یہ آپ نے دعا کی کہ ان کو پورا کر دی. ولا ترد مالا کابم, اور ان کو ان کے ایریوں کے بل نہ واپس کرنا. یعنی یہ کہ مکہ میں تو یہ حج کے لیے آئے ہیں نا, رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے, حالات ایسا بنے بیمار ہو جائیں اور یہیں ہو کے رہ جائیں. تو آپ نے ایسی دعا فرمائی ہے. تو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ کی جو رہنمائی ہے اس میں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.